کچھ غلطیاں ہم کرنا نہیں چاہتے پر ہم سے ہو جاتی ہیں، کچھ دل ہم توڑنا نہیں چاہتے پر وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ ہاتھ باندھ کے، کشکول طلب دراز کر کے خوب استغفار پڑھنا چاہیے کہ مالک بندے ہیں نا، کیا کریں، نفس کا ساتھ ہے، دنیا کا ساتھ ہے، خواہشات نفسانیہ، مالک معاف کر دے۔ درد سے توبہ، رسم نہ ہو، کہانی نہ ہو، لفظ نہ ہو، جملے نہ ہو، اور جناب ایسے لوگوں کے بیچ بڑے ہاتھ باندھ کے، اور بڑا کوئی ضرورت نہیں، آپ اکیلے اپنی چارپائی پہ بستر کے اندر منہ دے کے بھی درد سے کہیں گے نا معاف کر دے، تو وہ تو مہربانی بڑا ہے۔ بندہ کوئی ناراض ہو جائے تو ہمیں کو نہیں نیند آتی، اس کے گھر چلے جاتے ہیں۔ ہم اپنے سارے رشتوں کو، تعلقات کو مینٹین کر کے رکھنے کے عادی ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ وہاں میں نہیں جا سکا تو بیٹا بھیجتا ہوں، فلاں شادی پہ میں نہیں جا سکا تو بھتیجا بھیجتا ہوں، بھائی بھیجتا ہوں۔ ہر تعلق کا ہم نے خیال رکھا کوئی روٹھ نہ جائے، لیکن کمال ہے نا، یہ نہیں سوچا کہ اگر رب روٹھ گیا تو جب وہ روٹھ جائے نا تو سارے رشتے بھی بندے کے پاس موجود ہوں تو کوئی کرامت نہیں ہوتا، پھر کروڑوں روپیہ جیب میں ہوں تو ڈاکٹروں کی دوائیاں اثر نہیں کرتی۔ وہ روٹھ جائے تو پھر انسان اس طرح سے پھسلتا ہے کہ بڑے بڑے اس کے پاس دروازے ہوتے ہیں پر کسی جگہ اس کا ہاتھ نہیں لگتا۔ خدا را خیال کریں، دنیا روٹتی ہے تو روٹ جائے، رب رسول ناراض نہ ہونے پائے، اس کا خیال کریں۔ حضور فرماتے ہیں وہ مسکراتا ہے، اسے خوشی ہوتی ہے جب کوئی اس کا بندہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، سارے ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ اس کے تو گردے، معدہ، جگر، ہر چیز ختم ہے، گھر لے جاؤ، خدمت کرو، ہر طرف پریشانی ہے۔ وہ بندہ بھی سمجھ گیا ہے کہ آخری وقت آ گیا، کل جاؤں پرسوں جاؤں، تیاری ہو گئی، سب لوگ آ گئے، باہر والے بھی آ گئے، یہ ماحول ایک عجیب رنگ اختیار کر گیا۔ اچانک ایک ڈاکٹر نے آ کے کہا نہیں نہیں غلطی لگ گئی تھی۔ مجھے بتائیے انداز کیا ہوتا ہے؟ بغیر دعائی کے بندہ اٹھ کے کھڑا نہیں ہو جاتا، او میں تو بچ گیا ہوں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے ہیں، فرمایا ایک آدمی صحرا میں جا رہا، صحابہ سے حضور خطاب کر رہے ہیں، فرمایا ایک آدمی صحرا میں جا رہا تھا، اس نے اپنی اونٹنی پہ کھانا، پانی، پیسے، ہر چیز رکھی ہوئی تھی۔ صحرا تھا بہت بڑا، درمیان صحرا کے گیا تو تھوڑا سا سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے اونٹنی سے نیچے اترا۔ اب اس نے اونٹنی، وہ فرماتے ہیں وہ پوری طرح نڈھال ہو گیا اور مایوس ہو گیا، معاذ اللہ، مایوس ہو کے دوبارہ اسی جگہ آ کے لیٹ گیا جہاں پہلے لیٹا تھا، انتظار کرنے لگا کہ اب موت ہی آئے گی، آخری وقت ہے، اب نہ میں پیدل یہ صحرا کراس کر سکتا ہوں، نہ پیچھے جا سکتا ہوں، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، سوائے موت کے کوئی سہارا نہیں۔ حضور فرماتے ہیں وہ رستے میں دوبارہ لیٹ گیا، اچانک اس نے رخ بدلا تو اونٹنی سامنے کھڑی تھی۔ حضور نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ نا اسے بھلا کتنی کو خوشی ہوگی؟ یا رسول اللہ جی سے نئی زندگی مل گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس کی اونٹنی مل گئی، بتاؤ بھلا اسے کتنی خوشی ہوگی؟ یا رسول اللہ وہ تو دوبارہ دنیا میں آ گیا۔ حضور فرمانے لگے اسے کچھ بھی خوشی نہیں ہوئی۔ جب کوئی رب کا گناہگار بندہ آ کے توبہ کرتا ہے، رب کو اس سے کئی گنا زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ میرا بندہ آ گیا ہے، میرا بندہ آ گیا ہے، میرے گھر آ گیا، اس نے آنسو بہائے ہیں، اس نے کہا اللہ میں تیرا ہی ہوں، تیرا ہی رزق کھاتا ہوں، تیری ہی زمین پہ رہتا ہوں، تیرے نام سے میری سانسیں چلتی ہیں۔ وہ آ گیا۔ فرمایا اس اونٹنی والے سے زیادہ رب کو خوشی ہوتی ہے جب گناہگار آ کے توبہ کرتا ہے۔ گناہگاروں کے آنسو اس کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہیں، لیکن ہم رسم ادا کرتے ہیں، توبہ نہیں کرتے، ہم اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم نہ گناہگاروں پر بھی فتویٰ دینے میں جلدی کرتے ہیں اور نیکی پر بشارت دینے میں بھی جلدی کرتے ہیں، حالانکہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس کو کب توفیق توبہ دے کے اپنے قریب کر لے، لیکن بڑی جلدی ہے، بڑی جلدی فتویٰ دینے میں۔ اور یہ فتویٰ صرف مفتیوں کا نہیں رہ گیا، یہ میری طرح کے، آپ کی طرح کے ڈھیروں لوگ ہیں جنہوں نے جیب میں فتوے ڈالے ہوئے۔ بھئی آپ نے کیوں ذمہ داری لے لی ہے جنت میں داخل کرنے کی اور نکالنے کی؟ یہ تو میرے رب کریم کا کرم ہے، وہ جس کو چاہے جب چاہے جتنا چاہے عطا کرے۔ لیکن کچھ لوگ نا بڑے پکے ہو گئے ہیں کہ شاید جو میں سوچ رہا ہوں وہی درست ہے۔ کبھی کبھی کچھ چیزیں عجیب بھی ہوتی ہیں، لہذا خدا کی رحمت پر بھروسہ کر کے بات کرنی چاہیے۔
اپنی مرضی کے فتوے نہیں داغنے چاہیے. وہ دیکھو جی فلانا بندہ یوں کر رہا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں پوری بات کا، آپ کو علم ہی نہیں پوری بات کا. حضرت بہاءاللہ نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حج کرنے گیا تو وہاں میں نے ایک آدمی کو کروڑوں کا کاروبار کرتے دیکھا تو میرے دل میں خیال ہے یہاں بھی اللہ اللہ کرنی چاہیے تھی، دنیا داری کر رہا ہے. لیکن فرماتے ہیں حج سے فارغ ہوئے تو میں نے دیکھا وہی بندہ سارا کچھ رب کی بارگاہ میں خیرات کر رہا ہے، اور سینکڑوں غریب حاجی ہیں جن کو پورے پورے خرچے دے رہا ہے. تو میں نے وہی اپنی سوچ سے توبہ کی کہ میں کہاں تھا. بڑی جلدی کھڑے نہ ہو جائیں. حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دریا کے کنارے گیا تو وہاں میں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ اپنی ایک خاتون کی گود میں سر رکھ کے بیٹھا اور قریب ایک بوتل بھی پڑی ہے. میرے دل میں معاذ اللہ خیال آیا کہ دیکھو کس انداز میں ایک عورت کے ساتھ یہ ہے اور پاس بوتل بھی پڑی ہے، جانے شراب ہے. کہتے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک کشتی آ رہی تھی دریا میں. وہ ہج کو لے کھائے، کشتی میں 4-5 لوگ تھے، وہ دریا میں پار سمجھائے. میں تو بڑے غلط انداز میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ نے جو سوچا چلیں گے چوتھا بندہ آپ نکالنا ہے. کرے نا یہ کام، کرے نا یہ کام. بڑے بھولے بھالے بڑے اللہ والے ریاض آپ کو بس ہم ہی جانتے ہیں. اتنی جلدی فتویٰ. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں میں پشیمان ہوا. میں نے کہا مجھے تیرنا نہیں آتا، تو دیر نہ کر، چوتھا ڈوب نہ جائے. پھر تو اس نے چھلانگ لگائی، چوتھا بھی نکال لایا اور کہنے لگا حضرت آپ نے جلدی کی سوچنے میں، یہ بی بی میری ماں ہے اور یہ سرکے کی بوتل ہے. ہم ماں بیٹے کا یہ مشغلہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آ کے لوگ مسافر اترتے ہیں، اور یہاں سے کسی کا گھر 100 میل ہے، کسی کا 200 میل ہے. ہم صبح سرکہ کھجوریں روٹیاں لے کے یہاں آتے ہیں، مسافروں کی نوکری کرتے ہیں. کوئی پریشان ہو تو مدد کرتے ہیں. حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں میں نے معافی مانگی، ان سے بھی مانگی، رب سے بھی مانگی. انہوں نے مانگ لی نا، بزرگ تھے، پر ہم کو نہیں تیار مانگنے کو. ہم ہر وقت بدگمانیاں، وہ فلانا فلانے جرم کرتا تھا، میں اسے اب کیسے نیک مان لوں. بھئی اب وہ نمازی ہے، خدا کے گھر آتا جاتا ہے، اب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. جب رب نے معاف کر دیا تو بھی سوچ بدل جا. سنیں حضور کیا فرماتے ہیں. نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند امام احمد بن حنبل دیکھیے، فرمایا رب اس وقت بڑا ہی مسکرائے گا جب قاتل بھی جنت میں جائے گا، مقتول بھی جنت میں جائے گا. یا رسول اللہ مقتول تو گیا، یہ قاتل کیسے چلا گیا؟ حضور فرماتے ہیں جائے گا، اور جائے گا اور رب مسکرائے گا جو اس کی شان کے لائق ہے. یا رسول اللہ کس طرح؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس نے ایک مومن کو قتل کیا تھا، وہ شہید ہو کے جنت میں چلا گیا. اب اللہ نے بعد میں اسے توبہ کی توفیق دے دی. پہلے اس نے کلمہ پڑھا، پھر یہ میدان میں اترا، کافروں سے لڑا، یہ شہید ہوا، رب نے اسے بھی جنت دے دی. قاتل بھی جنت میں، مقتول بھی جنت میں. اور بات اتنی انوکھی ہے کہ رب دیکھ کے مسکرا رہا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے. ہم جلدی میں ہیں، ہم انتظار نہیں کر رہے کہ شاید توبہ کر جائے، ہم انتظار نہیں کر رہے. لیکن میرے عزیز اتنی جلدی نہ کرے. سوچوں کا صاف ہونا، ذہنوں کا پاک ہونا، اور لوگوں کے بارے میں گمان کا اچھا ہونا. آپ کسی نفسیات کے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، اسے کہیں ٹینشن بڑی ہے. میں ان کے مضامین پڑھتا رہتا ہوں، وہ سب سے پہلا سبق آپ کو یہ پڑھائیں گے کہ اچھا سوچا کریں. اچھا سوچنے سے بندہ تندرست رہتا ہے. کس سے بندہ تندرست رہتا ہے؟ ہاں جی واقعی. یعنی اس والے پڑوسی کے بارے میں بھی اچھا سوچنا ہے، گھر میں اس والے کے بارے میں بھی، چھوٹے بھائی کے بارے میں بھی اچھا سوچنا ہے، اور بڑے کے بارے میں بھی اچھا ہی سوچنا ہے. یعنی اپنی برادری قبیلے کے بارے میں بھی اچھا سوچیں، جو قبیلے کا نہیں اس کے بارے میں بھی چلیں تھوڑا سا اچھا سوچ لیں. اپنے بارے میں تو اچھا سوچا ہے بڑا. میں کہتا ہوں کہ ہم اپنی غلطیوں سمیت اپنے آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں، اور دوسرے کی ایک غلطی نظر آ جائے تو ہمیں گھین آنے لگ جاتی ہے. آپ جلدی نہ کریں. مالک نے موقع دیا ہے بندوں کو، نہ وہ کسی کا رزق چھین رہا ہے، نہ سانسیں چھین رہا ہے. وہ اپنی زمین پہ چلنے بھی دے رہا ہے، رہنے بھی دے رہا ہے. تو جب اس نے موقع دیا ہے آپ بھی تھوڑا موقع دیں. اللہ بڑا کریم ہے، دروازے کھولے گا، اس کے بندے اس کی بارگاہ تک پہنچیں گے. بدگمانیاں اور پھر بدگمانیوں کا عروج، اور اس لیول تک جا کے بات کر دینا ہے کہ جہاں سے خوف آئے کہ یار یہ بات نہیں کرنی چاہیے.
कुछ लोगों ने ना पक्का ज़हन बना लिया ये कहने का कि हाथ बड़ा तंग है। पक्का आप जिस वक्त पूछ लें उनका हाथ और बड़ा ही ज़्यादा तंग है। आप यकीन करें, बहन का जो खामंद है वो कह रहा है जा हिस्सा लेके आ, तेरे भाइयों की कमाई तो नहीं तेरे अब्बा की है, लेके आ। वो बेचारी उसकी मिन्नतें कर रही है, कहती है अगर जाऊंगी ना तो वो कहेंगे हिस्सा ले जा, आज के बाद हमारे घर ना आना, मेरा दरवाज़ा ना बंद करो, मेहरबानी करो। और भाई से बात करती है तो कहता है हाथ ही बड़ा तंग है, जब ठीक होगा तो दे दूंगा। न करें ये जुल्म। हमारे अपने तड़पते रहते हैं और हमारी दौलतें अंदर पड़ी रहती हैं। हमारे अपनी छोटी छोटी ज़रूरियात के लिए परेशान होते हैं, लेकिन हम बड़े बड़े बहाने हैं हमारे पास, कहते हैं ये निकम्मा है, ये निकट्टू है, ये काम नहीं करता, इसमें फलाना है, वह फलाना है, बलियादा मैंने नहीं साथ चलना। इशार जब आपके अंदर पैदा होता है ना, इशार, जब किसी के लिए आप हसास होते हैं तो आपको भी सुरूर हासिल होता है। न करें ये काम कि आपको अल्लाह ने वुसअत दी है और हर वक्त आप हाथ तंग होने का रोना रो रहे हैं, हर वक्त आप ये कह रहे हैं मैं बड़ी आजमाइश में हूं, जब खुदा ने आप पे नहीं डाली। तो इतने झूठ बोलना सिर्फ इसलिए कि मेरे पैसे बच जाएं, सिर्फ इसलिए कहानी सुनाना कि हालात मेरे बड़े खराब हैं कि कोई बंदा मेरे से कुछ थोड़ा बहुत कर्ज ना मांग ले। सुनो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मेहमान आ गया, बुखारी मुस्लिम है। हुजूर ने अज़वाज मुतहरात के घरों में पैगाम भेजा, कुछ चीज़ है ज़ियाफ़त के लिए? या रसूलल्लाह कुछ भी नहीं, ये दो जहां के शाह हैं और पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। या रसूलल्लाह कोई चीज भी नहीं। हुजूर ने सहाबा के मजमे पे नजर डाली, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म हो, तो हुजूर फरमाने लगे तुम में से कोई बंदा है जो इसे घर ले जाए रोटी खिलाए। एक सहाबी उठे, फौरन हुजूर मैं लेके जाता हूँ, खाना खिलाता हूँ। फरमाते हैं मेरे घर में सिर्फ बच्चों का खाना था, ये नहीं कि फ्रीजर भरा हुआ है नेमतों से, सिर्फ बच्चों का खाना। ये नहीं कि किसी को देख के अपनी हंडिया पे बर्तन दे लिया, सिर्फ बच्चों का खाना। कहते हैं घर गया, बीवी से कहा क्या कैफियत है? कहने लगी बच्चों की रोटी है। मैंने कहा बच्चे सुला दे, सुबह नाश्ता कर लेंगे। तो कहने लगी आप क्या खाएंगे? तो मैंने कहा ना मैं खाऊंगा ना तू खाएगी, मेहमान जो नबी पाक का है। कहा अच्छा, अब जरा तजवीज देखो मियाँ बीवी की सूझी आपस में। कहते हैं खाना लगा देना, क्योंकि एक आध बंदे का खाना है। अपनी गुर्बतों का हर जगह इजहार करना, रोना रोना, ये देखो गुर्बत कैसे छुपाई जा रही। उसको कहा नहीं कि चल तू थोड़ा रहम खा, तू आया है तू थोड़ा रहम खा, ये नहीं कहा उठ के ना तू खाना रखना और उठ के ना चिराग ठीक करने के बहाने बुझा देना। हम दुनिया वालों के सामने क्यों अपने दुख बयान करें? हम जो की खाना देने के बाद चिराग ठीक करने के बहाने बुझा दिया, खामद भी हाथ चलाते रहे, बीवी कभी बर्तन रखती कभी उठाती, पता चले कि खाना खा रहे हैं, खाना खाया जा रहा है। कहते हैं मेहमान पेट भर के खाना खा गया। ये काम हुआ रात के अंधेरे में, उस वक्त हुआ जब चिराग भी बंद था, उस वक्त हुआ जब कोई देखने वाला नहीं था, किसी पड़ोसी को भी खबर नहीं थी। फरमाते हैं सुबह के उजाले में उस मेहमान को लेके मस्जिद नबी में मैंने कदम रखा तो नबी करीम ने फरमाया रात जो तुमने काम किया है ना, उसे देख के मेरा रब बड़ा मुस्कुराया है, अल्लाह बड़ा मुस्कुराया है। अल्लाह तरदामनी पे शेख हमारी ना जाइए, हम दामन नचोड़ दें तो फरिश्ते वुजू करें। ये शान है सहाबा की। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब रात मुस्कुराया तेरा ये अंदाज देख के, और उसने कुरान नाजिल किया वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। कुछ लोग वो हैं जिन्हें बड़ी भी जरूरत हो तो दूसरों पर इशार कर देते हैं, कुर्बानी दे देते हैं। रब मुस्कुराया है, अंदर पैसे रखे हुए हैं, अंदर पैसे रखे हुए हैं, और बहन आके मिन्नत कर रही है कि भाई हालात बड़े खराब हैं, थोड़ी सी मेहरबानी कर। तो कहते हैं बहन पर्दा ही है बस, कैसे बताऊं तुझे हालात, तुझे क्या बताऊं, काम कितनी मुश्किल से चलता है, ये पर्दा ये बस। बहरहाल अगर तूने कहा है ना 50,000 तो मैं ज्यादा नहीं कोई 20 को दे दूंगा तुझे, वो भी खासी नेकी करके, वो भी बता सिखा के। रात अम्मा पे लहदा से शान चढ़ाऊंगा, अब्बा पे लहदा से चढ़ाऊंगा कि तुम्हारी बेटी के साथ ताबन करना, सारे इलाके को वैसे ही बताऊंगा। अब वो गरीबनी बेचारी 20,000 लेके घर गई है, कई सिफारिशें कर रही है कि मेहरबानी करो। मैंने ऐसे भी देखे हैं जो पहले बीवी को पकड़ाते हैं, तू दे, इसलिए कि फिर वजीर आजम तो डंडा निकाल लेगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर घर में रहना।
لہذا وہ یہ تو آگے لگ، یہ کیا لہجہ ہے آپ کا؟ یہ تو کسی کو بھی دیں تو چھپا کے دینے کا حکم ہے، کسی کو بھی دیں تو ہمیں حکم یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ سے دینا ہے، الٹے کو خبر ہے۔ اور یہ جو بالکل ہی اپنے ہیں ان پر تو پردہ پوشی آپ کے لیے ویسے ہی ضرورت تھی۔ میرے عزیز، رب مسکراتا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے یہ اعمال ہمیں بتائے جن پر اللہ مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ اور بعض لوگوں کو حضور نے نامینیٹ کیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی تھے، یہ وہ خوبصورت صحابیاں جن کے جنازے کو کندھا میرے نبی پاک نے عطا فرمایا، حضور نے کندھا عطا فرمایا۔ کمال ہو گئی، نرخ بازار محبت کا انوکھا ہی ہو گیا، خود خریداروں میں شامل آ کے مولا ہو گیا۔ حضور نے کندھا دیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب جنازہ اٹھا، ان کی والدہ رو پڑی، بڑے درد سے روئی، ماں تھی نا۔ ان کی آواز جب حضور تک گئی تو نبی پاک نے فرمایا آنسوؤں کو روک لے، آواز کو کم کر لے، تیرے بیٹے کی تو جب روح پرواز ہوئی ہے تو رب مسکرایا ہے۔ جس کے آنے پہ رب راضی ہو، مسکرا دے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے جانے پر نا رب، وہ کسی نے کہا تھا کہ میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا، دیکھو گے میرے مرنے پہ ہر سو شور، تو پتہ چل جائے گا جب ہم جائیں گے، میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا، دیکھو گے۔ اور کہنے الوداع، سرکار خود تشریف لائیں گے۔ اور درویش کہنے لگے بعد مرندے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ، پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑے ہے جنازہ۔ اور عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے اور محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے۔ فرمایا کہ ان کے تو جانے پہ رب کریم۔ اور حضور نے ایک دعا بھی دی۔ حضرت ابو طلحہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، ان کا وصال ہو گیا تو حضور نے دعا بھی دی۔ فرمایا یا اللہ جب میرا طلحہ ہے نا تو اس سے مسکرا کے بات کرنا، یہ تجھ سے مسکرا کے بات کرے جو تیری شان کے لائق ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا، رؤوف اور رحیم ہے، بڑا مہربان ہے، کرم فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑا جلد راضی ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کو بہت زیادہ مشقت میں نہیں ڈالتا، وہ اپنے بندوں سے اپنی نعمتوں کا بدلہ نہیں چاہتا، بہت سخت مشقت والی عبادتیں نعمتوں کے بدلے نہیں چاہتا، وہ بڑی جلدی رحم فرماتا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض احادیث میں لفظ یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھ کے مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ جس ترتیب سے ہم مسکراتے ہیں، جس ترتیب سے ہم روتے ہیں، جس ترتیب سے ہم کسی بات کا اظہار تشکر کرتے ہیں، خدا ان باتوں سے پاک ہے۔ اب بہت ساری حدیثوں میں آیا کہ وہ مسکراتا ہے، تو کیا مطلب ہے مسکرانے کا؟ تو علماء تفسیر نے لکھا ہے مسکرانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑا ہی راضی ہوتا ہے۔ ایک تو مسکرانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑا راضی ہو گیا، بڑا راضی ہو گیا، وہ مسکرا دیا اپنے بندے پہ۔ اور ایک اس کا معنی خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، حضور سید عالم علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ شہید تو بڑے لوگ ہوتے ہیں، شہیدوں میں افضل کون ہے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرمانے لگے وہ والا بندہ جو ڈٹ گیا تھا کافروں کے مقابلے میں، وہ ہلا نہیں، پوری طرح ڈٹ کے جو لڑا وہ شہداء میں افضل ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ جنت کے بالا خانوں میں سیر کرے گا اور رب اسے دیکھ کے مسکرائے گا، رب اسے دیکھ کے مسکرائے گا، اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے اسے دیکھ کے۔ اور اگلے جملے میں حضور نے وضاحت کر دی، فرمایا جب رب دنیا میں کسی پر مسکراتا ہے نا تو اس کا معنی یہ ہے کہ قیامت میں پھر اللہ اسے حساب کوئی نہیں لے گا۔ جس پر اللہ دنیا میں مسکرا دیا اس سے کوئی حساب، تو وہ کام ڈھونڈنے چاہیے نا جس سے اللہ مسکرائے۔ ویسے کبھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کہ کسی کو راضی کیا جائے؟ یہ کام ہم کرتے ہیں کہ ہماری کمپنی کا جو سربراہ ہے وہ ہم سے راضی رہے، جس ادارے میں ہم پڑھاتے ہیں اس ادارے کا بڑا ہم سے راضی رہے۔ یہ کرتے ہیں ہم، اس کے لیے کچھ نہ کچھ ہیلے بہانے ہم کرتے ہیں۔ برادری، قبیلہ، علاقہ، بستی، لوگ کسی طریقے سے ہمارے ساتھ مطمئن رہیں، کرتے ہیں نا یہ سارے کام۔ اس میں تھوڑی مشکل بھی ہمیں آتی ہے،
لیکن کرتے ہیں کیا کریں, گھر میں بھی کئی دفعہ ایسا ماحول بنانا پڑتا ہے. چلیں ایک اور میٹھی مثال دیتے ہیں, زیادہ سمجھ میں آئے گی. چھوٹا بچہ خوش رہے, آپ اس کے لیے محنت نہیں کرتے. وہ چھوٹا ہے, اس کو خوش کرنا فرض ہے ابا پہ, لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے موٹر سائیکل لینا ہے. چھوٹا ہے, چلا ہی نہیں پائے گا, تو ابا پھر اسے راضی کرتا ہے, کہتا ہے بیٹے چھوٹا سائیکل لے لے, چل میں تجھے اڑانے والا جہاز لے دیتا ہوں. مقصود کیا ہے کہ اس کو ناراض نہیں کرنا, یہ روئے نہ, اس کا دل نہ ٹوٹے. ہو یارو سنو نا میں کیا کہہ رہا ہوں. اگر چھوٹے بچے کے لیے وہ چیزیں ڈھونڈتے ہو, میرے ابا جی نا اپنے نواسے کے لیے کھلونا لے کے آئے تو بچہ بڑا ہی کھیلا, تو ابا جی کہنے لگے لو پیسے پورے ہو گئے میرے. بچے کو پسند بڑا ہے نا, پیسے پورے کر چھڑے نے, دیکھو نا جی کتنا اس کو راضی ہوا ہے. تو انسان کیا کرتا ہے کہ کوشش کرتا ہے, چھوٹا بچہ بھی ناراض نہ ہو تو وہ چیزیں وہ ڈھونڈتا ہے کہ اس کو کیا پسند ہے, چاکلیٹ لے جاؤں, فلاں چیز لے جاؤں, آئس کریم لے جاؤں. تو ایک بچے کے لیے, گھر کے لیے, سربراہ کے لیے اتنی محنت کرتے ہو, تو وہ کام بھی ہمیں ڈھونڈ کے تلاش کرنے چاہیے نا, جس سے رب راضی ہوتا ہے, اللہ راضی ہوتا ہے. بتاؤں وہ کون کون سے کام ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 لوگ ہیں جنہیں دیکھ کے رب مسکراتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سے؟ تو محبوب فرمانے لگے, ایک وہ بندہ ساری مخلوق سوئی ہے, آدھی رات ہے, رات کا پچھلا پہر ہے, اس نے اٹھ کے وضو کر لیا, مصلی پہ کھڑا ہو گیا خدا کی یاد میں, فرمایا اسے دیکھ کے رب مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے. مسکراتا ہے اللہ. یہ تو سونے کا ٹائم تھا, یہ تو گہری نیند آنے کا وقت تھا, رات کا پچھلا پہر. رات پوے تے بے درداں نو نیند پیاری آوے, تے درد منداں نو یاد سجن دی ستیاں وی آن جگاوے. اور ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے, وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے. اللہ مسکراتا ہے. اور سننا میرے بھائی, میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مسلمان نماز کے لیے صفیں بناتے ہیں نا, ترتیب لگ رہی ہوتی ہے, اب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے, قیام کریں گے, رکوع کریں گے, سجود کریں گے. فرمایا جب مومن صفیں بناتے ہیں تو رب دیکھ کے مسکراتا ہے, مسکراتا ہے. کمال ہو گئے عروج بندگی کا, جب بندے کو دیکھ کے رب مسکرائے. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے, مسکراتا ہے. اور میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب مجاہد جہاد کے لیے صفیں سیدھی کرتے ہیں, آج تو یہ رب کے نام پہ مرنے ہی آ گئے, یہ صفوں میں کھڑے ہوں گے, ترتیب سے لڑیں گے, ترتیب سے گلا کاٹیں گے کافروں کا یا شہادت لیں گے. فرمایا جب جہاد کے لوگ صفیں بناتے ہیں تو رب انہیں دیکھ کے مسکراتا ہے. کتنے نصیبوں والا وہ بندہ ہے جسے دیکھ کے مسکرا دیا. او یار کبھی تیرا بیٹا تیرے سامنے مسکرائے نا چھوٹا, تو تیرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. تیری ماں بیمار کسی ایک دن صحیح طرح ہنس پڑے تو طبیعت خوش ہو جاتی. مجھے بتاؤ نا جس کا رب بھی اسے دیکھ کے ہنس پڑے, جو اس کی شان کے لائق ہے, کیا اس بندے کے نصیبیں ہیں, کیا اس کے مقدر ہیں. آپ اس مقام پر اپنے آپ کو لائیں. اب دیکھیں نا یہ حدیث آپ نے سن لی, اب ہم نے نا اس طرح صفیں نہیں بنانے جس طرح ساری دنیا, آپ ذرا صفیں بھی شوق سے بنائیں گے, آپ ذرا تھوڑا سا شوق پیدا کریں گے. بھئی یہ تو میں وہ کام کرنے لگا ہوں جسے دیکھ کے رب مسکراتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے نا, ہم توبہ کا رٹا لگاتے ہیں, یا اللہ میری توبہ, یا اللہ. اور توبہ کا تو مطلب یہ ہے کہ پچھلے گناہوں سے پکی توبہ, آج کے بعد یہ غلطی نہ کرنے کا پکا وعدہ. تو نے ساری شب برات رو کے گزاری ہے, بتا سویرے جھوٹ جوڑنے کا ارادہ ہے تیرا, آج کے بعد رشوت تو نہیں نہ لے گا, ملاوٹ تو نہیں نہ کرے گا, یہ توبہ ہے. اور اگر سارے کام اسی طرح کرنے تو پھر یہ توبہ کا رٹا ہے, جتنا مرضی لگاؤ. حضرت علی بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مولا علی کے ساتھ تھا, مقام حرہ کی طرف جا رہے تھے, حضرت علی نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی ہماری تعلیم کے لیے, ورنہ حضرت علی ہم صحابہ کو محفوظ عن الخطا تو مانتے ہیں نا. ہاتھ اٹھا کے کہا اے اللہ ہمارے گناہ بخش دے, تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں. اور پھر حضرت علی آسمان کی طرف دیکھا, اور دیکھ کے نا حضرت علی بن ربیعہ کو تو مسکرائے. حضرت علی بن ربیعہ کہنے لگے حضور مسکرائے کیوں ہو؟ فرمانے لگے ایک دن میں حضور کے ساتھ اسی طرح آیا تھا, اسی طرح حضور نے دعا فرمائی تھی ہماری تعلیم کے لیے,
اور پھر حضور مجھے دیکھ کے مسکرائے تھے اور فرمایا جب کوئی بندہ رب کی بارگاہ میں اس طرح استغفار کرتا ہے تو رب مسکراتا ہے اور مسکرا کے فرماتا ہے دیکھ لو میرے بندوں کو پتا ہے کہ میرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں. انہیں پتا ہے. تم اس کی بارگاہ میں رجوع تو لاؤ, آؤ تو صحیح دو آنسو لے کر. اقبال کہتے ہیں کہ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی, مخالفوں کی نگاہ میں بھی, امی ہے, صادق ہے, معتبر ہے, میرا پیغمبر عظیم تر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, انہوں نے کہا جی آپ جو فیصلہ بھی کریں قبول ہے. آپ بتا دیں کون سا قبیلہ حجر اسود اٹھا کے, باقی خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہوگی, حجر اسود کون سا قبیلہ لگائے, پہلے طے کر لیا تھا جو حضور فیصلہ کریں گے سب کو قبول ہوگا. اب اگر حضور ایک کے حق میں فیصلہ کر دیتے تو تیار تھے نا باقی قبول کر دی. اب وہ سارے قبیلے نظریں حضور پہ لگائیں, نتیجہ نکلنا ہے. یہ سمجھ لیں پاس فیل کا نہیں, فرسٹ سیکنڈ کا نتیجہ ہے. کس کو سعادت ملتی؟ یہ سعادت بزور بازو نیز کس کو ملتی ہے؟ قربان جاؤں حضور کی حکمت. باقی وعدہ کر چکے تھے مانیں گے, پر یاد پریشانی تو ہوتی ہے نا کہ ہم سیکنڈ آ گئے, تھرڈ آ گئے. اب یہ سب چاہ رہے تھے سعادت لینا, تو رسول پاک نے نا چادر بچھائی, حجر اسود اٹھا کے رکھا, فرمایا لڑو نا, سارے یہ ایک ایک کونے سے چادر پکڑ لو. قربان جائیں سب نے اٹھا لیا اور اٹھا کے ایک جگہ لے آئے جہاں نصب کرنا تھا. حضور نے اپنے دست مبارک سے پکڑا, وہاں لگا دیا. اب کوئی سب سے پوچھتا نا کس نے لگایا ہے, تو سب یہی سمجھتے تھے ہم نہیں لگایا ہے, اور آخری فیصلہ یہ تھا ہم سب نہیں لگایا ہے. یہ حکمت ہے رسول پاک کی. تیرے آگے ہے یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو نماز تم اپنے گھر کے اندر پڑھو گے ایک نماز کا اللہ تمہیں ثواب دے گا, جماعت کے ساتھ پڑھو گے تو 27 نمازوں کا ثواب. لیکن فرمایا وہی نماز اگر تم میری مسجد نبوی میں آ کے پڑھو گے تو اللہ 50,000 نمازوں کا ثواب عطا کرے گا. 50,000 نمازوں کا. اور مدینے والے حبیب فرمانے لگے وہی نماز اگر تم نے بیت اللہ میں آ کے پڑھی تو نماز ایک ہوگی, لیکن رب تمہیں 1,00,000 نماز کا ثواب عطا فرمائے. اب یہ فضیلت حضور نے بیان کی. فضیلت دیکھیں, اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہر جگہ برستی. یہاں کب برسیں گی ہمیں کوئی پتہ نہیں. تقریر کے وقت, خطبے کے وقت, نماز کے وقت, دعا کب برسیں گی نہیں پتہ. لیکن خانہ کعبہ کا جو معاملہ ہے اور وہاں جو رحمت کا معاملہ ہے, ملا رومی فرماتے ہیں کہ خدا کی رحمت اگر تجھے اتنی مل جائے نا قطرے کے برابر بھی, تو سمجھ لے تیری دنیا بھی بن گئی اور تیری آخرت بھی بن گئی. اب میرے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سنیں. حضور فرماتے ہیں روزانہ بیت اللہ شریف پر اللہ کی 120 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. یا رسول اللہ کس وقت ہوتا ہے؟ فجر کے وقت, ظہر کے وقت, عصر کے وقت, طواف کے وقت, نماز کے وقت. کب؟ تو حضور نے طے کر کے بتایا. فرمایا 120 رحمتیں اللہ خانہ کعبہ پہ نازل فرماتے ہیں. یا رسول اللہ کب؟ فرمایا 60 رحمتیں تو ان پہ برستی ہیں جو بیت اللہ کا طواف کرتے, اور فرمایا 40 رحمتیں اس پر برستی ہیں جو حرم شریف میں نماز پڑھتا ہے. اور حضور فرماتے ہیں کچھ بھی نہ کرے, بس بیٹھ کے کعبے کی زیارت ہی کرتا رہے, 20 رحمتیں تو اللہ اسے بھی عطا فرما دے. کتنی مقدس جگہ ہے. وہاں جانے کا ذوق, وہاں جانے کی تڑپ, وہاں جانے کا شوق. ان لوگوں سے تھوڑا سا شکوہ ہے جو کہتے ہیں جی میں نے جی بڑی راج راج کے زیارت کر لیا, بس راج گئے, ختم ہو گئی بات. سنو, نبی پاک علیہ السلام نے 53 سال حیات ظاہرہ کے وہاں گزارے, 53 سال. لیکن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قربان جاؤں جس رات میرے کریم محبوب علیہ السلام ہجرت کی رات مکہ مکرمہ سے نکل رہے تھے تو حضور پلٹ پلٹ کے بیت اللہ کو دیکھتے, حضور پلٹ پلٹ کے دیکھتے تھے. اور پھر میرے محبوب کریم علیہ السلام نے پلٹ کے کعبے کی طرف دیکھ کے فرمایا بیت اللہ تو مجھے بڑا ہی پیارا ہے, تو مجھے بڑا ہی پیارا ہے, اے شہر مکہ تو مجھے بڑا ہی پیارا ہے. فرمایا اگر میری قوم مجھے پریشان نہ کرتی میں تجھے کبھی چھوڑ کے نہ جاتا. 53 سال رہنے کے باوجود بھی حضور کا بیت اللہ سے پیار, نبی پاک کی اس شہر کے ساتھ وابستگی, وہ دلچسپی, وہ ذوق, وہ شوق, وہ کیفیات
क्यों मान पड़ते जा रहे हैं हमारे जज्बे। हमारे सियासत की बातें रोज होने लगी हैं, बहसों की बातें रोज होती, लेकिन अपना इश्क मजबूत करने की बात, आप यकीन करें ये जो इश्क होता है ये बंदे को आज़ाद कर देता है। ये बंदे को इश्क आज़ाद कर देता है। आला हज़रत फरमाते हैं, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और अल्लामा इकबाल कहने लगे, इकबाल समझाते हैं, वो कहते हैं बुझी इश्क की आग अंधेर है, अब मुसलमान नहीं अब खाक का ढेर है। कहते हैं बगैर इश्क के ना कोई काम भी, नमाज भी बगैर इश्क के पढ़ी जाती है तो कोई मज़ा ही नहीं देती। बंदे कहते हैं दिल ही नहीं लगता, पीरी मुरीदी है बगैर इश्क के, ऐसी बस रस्म रुस्म ही है, ठीक है गुजारा चल रहा है। कुरान शरीफ की तिलावत है तो बगैर इश्क के कैसे कैफियत चलेंगी। अल्लाह रसूल के साथ प्यार है तो कोई दिलचस्पी नहीं, कोई शौक नहीं, कोई कैफियत। आप यकीन करें कुछ बंदों पे बंदे को तड़प आ जाती है, शौक आ जाता है, यार ये इसको कैसे निकालें, ये किस तरह का प्यार करते हैं। आके बैठा रहता है, चुप करके बैठा रहता है, कहता है जी कोई काम नहीं, बस 10 मिनट मिलना है। बंदे को उस बंदे पर वैसे ही प्यार आ जाता है। कुछ ऐसे संगी होते हैं जो आस्थानों पे 10-10 चक्कर लगा के आते हैं, शिकवा नहीं करते कि मैं 100 दफ़ा भी आया हूँ, फलाने हजरत मिले नहीं। वो वारफ्तगी है, वो शौक है हमारा। जब तक अल्लाह रसूल के साथ रिश्ता इश्क का था, प्यार का था, ज़ौक़ का था, दर्द का था, खुलूस का था, आप यकीन करें तबीयतें जमी हुई थी। नबी पाक ने ना हमें तकलीफ में रह के प्यार करने का दर्स दिया। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, हुजूर अपने मदीने की शान बयान करने लगे। हुजूर फरमाने लगे, महबूब फरमाते हैं यमन फतह होगा तो वहाँ खेत अच्छे होंगे, खलियान अच्छे होंगे, कारोबार अच्छे होंगे, तो कुछ लोग मदीने वाले वहाँ जाके रहने लग जाएंगे, आबाद हो जाएंगे। लेकिन हुजूर फरमाया लौ कानू यालमून, फरमाया मदीना ही उनके लिए बेहतर था, काश वो समझ लेते। और मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो मदीने में डटे रहेंगे और मदीने की तकलीफ़ों पर सब्र करेंगे, अज़ियतों पर सब्र करेंगे, फरमाया अगर वो गुनाहगार होंगे मदीने में रहने वाले तो मैं क़यामत में उनकी सिफारिश करूँगा, और अगर नेकोकार होंगे तो मैं अल्लाह की बारगाह में उनकी नेकियों पर गवाह बन जाऊँगा, वया मैं उनके साथ रहूँगा। मदीने के साथ नबी पाक की जो मोहब्बत है, हुजूर का जो प्यार है, जिस रात मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा से निकल रहे थे ना मदीना तैयबा जाने के लिए, तो हुजूर ने दुआ फरमाई, कहा ए अल्लाह तूने मुझे उस शहर से निकाला जो मुझे बड़ा ही प्यारा था। ए अल्लाह यहाँ बड़ी यादें थी, बड़ा प्यार था, तूने वहाँ से निकाला जो मुझे बड़ा प्यारा था। ए अल्लाह अब तू मुझे उस शहर में दाखिल फरमा जो तुझे बड़ा प्यारा है, वहाँ दाखिल फरमा जो तुझे बड़ा प्यारा है। मदीना तैयबा के लिए नबी पाक ने दुआ फरमाई, कहा है अल्लाह तेरे नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्के के लिए दुआ की थी, मैं मदीने के लिए दुआ कर, अल्लाह मदीने में दुगनी बरकत अता फरमा। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की ख़ास दिलचस्पियाँ मदीना तैयबा के साथ। मदीने वालों ने ना हुक्मरानी नहीं की, तो हुजूर ने पहले कह दिया था खलीफा कुरैश में से होगा, लेकिन हुक्मरानी नहीं की, गुलामी की। मदीने वालों ने नबी पाक के दरवाजे की गदाई की। मदीने वाले हर मैदान में हुजूर के सामने खड़े हुए दुश्मन के मुकाबले में। मदीने वालों ने प्यार किया, इसलिए मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर लोगों के 2 गिरोह हो गए, 2 लाइनों में लोग चलने लगे, एक लाइन इधर चल रही है एक इधर चल रही है, तो हुजूर फरमाते हैं मैं तो उस लाइन में चलूँगा, उस कतार में चलूँगा जिसमें मदीने के लोग चल रहे हो। अंसारे मदीना के साथ हुजूर का प्यार, उस शहर के साथ हुजूर की दिलचस्पियाँ, प्यार। देखे ना बंदा जब अपने घर वापस लौट के आता है तो शौक होता है ज़रा जल्दी से ना घर पहुंच जाऊं, ज़रा थोड़ा जल्दी चला जाऊं। कई सफ़र से आए, सहाबा फरमाते हैं कि जब नबी पाक किसी जंग से, जिहाद से, सफ़र से लौटते, मदीने की इमारतें नज़र आती तो घोड़ा तेज़ कर लेते, अपने अंदर ना ये ज़ौक़ पैदा करें, ये प्यार पैदा करें। आप यकीन करें कोई ठंडे ठंडे मुसलमान, वो कोई कैफियत नहीं, सुबह से शाम तक। मैं दोस्तों से कहा करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कभी एक आयत पढ़ लेना कुरान पाक की तर्जुमा और तफसीर के साथ, तो सारा दिन वो घूमती रहती है दिमाग में, रात को उसका जायका रहता है रूह में। तो जब मैं और आप सारा दिन पढ़ें, सियासत करें, सियासत सुनाएं, कहानियां करें, गीबतें,
پھر دماغ میں الٹے سیدھے خیالات ہی آنے ہیں۔ تو اگر صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے مدینے والے کی ایک نعت سنی جائے اور شام کو سوتے وقت بھی ایک نعت سنی جائے، ایک نعت نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، اس طرف منشی رحمت کا قلم دان گیا، تجھے جانا تجھے مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو اگر یہ ذوق بنا لیا جائے تو انشاءاللہ رات کو بھی آپ کو نا مدینہ ہی نظر آئے گا۔ انشاءاللہ خواب میں بھی آپ ٹکٹنگ کرا رہے ہوں گے، آپ ویزا ہی لگوا رہے ہوں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کیفیت ہو، وہ پریم ہو، وہ پیار ہو۔ مدینے والوں نے بڑی غلامی کی، کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا۔ ویسے کبھی کبھی اللہ موقع بناتا تھا، کبھی کبھی نا مدینہ شریف میں ایسے ہوتا تھا کبھی کبھار۔ ایک دفعہ نا جب کچھ علاقے فتح ہوئے تو بڑا مال آیا فتح مکہ کے بعد، تو بخاری مسلم میں حدیث ہے، اسلام کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو نیا کلمہ پڑھتا تھا اسے مال غنیمت میں سے زیادہ حصہ دیا جاتا تھا۔ اس کو کہتے ہیں مؤلفۃ القلوب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا مکے والوں کو ذرا مال تھوڑا زیادہ دیا۔ مدینے میں سے ایک آدھ نوجوان نے کہا کہ حضور نا آپ اپنے رشتہ داروں کی طرف توجہ زیادہ کرنے لگے، یہ بھی محبت کی جنگ ہوتی ہے نا، قربان جائیں۔ حضور سید عالم علیہ السلام تک بات پہنچی، اور اسی طرح پہنچی کہ ایک آدھ نوجوان نے بات کی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ترکی خیمہ لگوایا، فرمایا مکے والا کوئی نہ آئے بھائی، صرف مدینے والے آئیں۔ سارے حضور کے سامنے بیٹھ گئے، ذرا منظر دیکھنا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر سارے انصار۔ حضور نے فرمایا ابھی میں نے سنا ہے تم میں سے کچھ نے کہا ہے کہ حضور اپنے رشتہ داروں کو زیادہ دینے لگے۔ رو پڑے مدینے والے، یا رسول اللہ وہ تو ایک نوجوان نے غلطی سے۔ فرمایا نہیں تم کہہ سکتے ہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں نے تو آپ کو تکلیف دی تھی، ہم نے آپ کو ٹھہرایا، تم کہہ سکتے ہو چونکہ تم نے ٹھہرایا تھا۔ مدینے والے رونے لگے کہ یا رسول اللہ ہم کون ہوتے ہیں ٹھہرانے والے، وہ تو آپ آئے، اللہ نے مدینے کو شانیں عطا کر دی۔ میرے محبوب نے فرمایا تم کہو نا کہ یا رسول اللہ مکے والے تو بدر میں تلواریں لے کے آ گئے تھے، ہم تھے جنہوں نے سینے پیش کیے تھے۔ وہ رو رہے ہیں، نہیں حضور ایسا تو نہیں ہے، وہ تو آپ نے مہربانی کی تو بدر میں ہم میں سے کچھ شہید ہو گئے، کچھ غازی بن گئے کی برکت سے۔ حضور نے فرمایا تم کہو کہ احد کے میدان میں انہوں نے پتھر مارے تھے، ہم نے سینہ پیش کیا تھا۔ حضور بھی رونے لگے، مدینے والے بھی رونے لگے۔ نبی کریم نے فرمایا تم کہو کہ جانے ہم نے قربان کی، تم کہو کہ حضور ایک قربانیاں ہم نے دی، کہہ سکتے ہو تم نے دی ہیں، ہمارا حق بنتا ہے کہو۔ اور جب رو رو کے بے حال ہو گئے تو سرکار بھی روئے، کھل کے روئے، پھر آنسو پونچھے، اور کریم رسول فرمانے لگے او بھولے مدینے والو، کیا تم یہ نہیں پسند کرتے کہ لوگ جب اپنے گھروں میں جائیں تو بھیڑ بکریاں لے کے جائیں، اور جب مدینے والے اپنے گھر جائیں تو اللہ کے رسول کو ساتھ لے کے جائیں؟ تم یہ نہیں پسند کرتے کہ تمہارے ساتھ میں جاؤں؟ یہ نہیں تمہارا شوق؟ دیکھو کسی کے حصے میں کچھ آیا، کسی کے حصے میں کچھ آیا، کسی کے حصے میں کچھ آیا۔ مدینے والے وہ لوگ ہیں جن کے حصے میں اللہ کا پیارا حبیب آیا۔ تمہیں رسول کریم ملے، تم کتنے خوش بخت ہو، کتنے خوش نصیب ہو، تمہیں نبی پاک کا ساتھ ملا۔ حضور ہے، یہ ہے ارض جنت، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہیں اور مال کے جنت بھی